ٹیلی ویژن پہ گھنٹے گھنٹے کا پروگرام آتا ہے، پھر اسے دہرایا بھی جاتا ہے. ایک بندہ قلم لے کر پینسل لے کر کاغذ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ ایک خاتون بیٹھی. یہ تو اب رواج ہو گیا ہے نا کہ کسی نے نعت بھی پڑھنی ہے تو کوئی دو فرشتے عورتوں کی شکل میں ساتھ موجود ہوں گے. ٹی وی پر تو بغیر عورت کے تو کوئی پروگرام چل ہی نہیں سکتا. ہمارا کو المرشد چل رہا ہے، دیکھو کتنے دن چلتا ہے بغیر عورتوں کے، پھر شاید اسے بھی روک دیں کہ اس میں بی تو ہے کوئی نہیں، تو کیسے چل رہا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ٹیلی فون وصول کر رہی ہوتی ہے، کالیں وصول کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے. وہ سن کے قلم پنسل لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا جی میرے بیٹا کو نوکری نہیں ملتی، وہ اس کا نام بتاؤ، اس کی ماں کا نام بتاؤ، وہ لکھ لیتے. اور اس نے کیا لکھنا ہے؟ اس موضوع پہ کتابیں ملتی ہیں اتنی اتنی بڑی. لائبریری میں بھی کچھ پڑھی ہوں گی، اور ان میں سارے وہ لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ یہ جملہ بولے تو اس کی تکلیف اس قسم کی ہوگی، آپ یہ جملے بولیں. یہ پورا لکھا ہوتا ہے. ایک آپ نے کہیں مداری کا تماشا دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکے کو وہ لٹا دیتا ہے اوپر چادر ڈا، ہم کون عامل تم کون معمول، وہ اس پر تعویذ سا رکھ دیتا ہے. پھر وہ پھرتا ہوتا ہے، جو لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے گھڑی. تو وہ پوری ایک بک بنی ہوئی ہے. مثلا جب اس نے اس سے گھڑی پوچھنی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں ہم کون عامل تم کون معمول. اچھا گھوم جا، گھوم گیا، اس نے گھوم سے گے لے لی. پھر وہ جملہ بولے گا رک جا، رک گیا، وہاں سے اس نے رے لے لی. پھر وہ کسی کی گھڑی کے ہاتھ میں رکھ کے کہے گا یہ کیا ہے، تو وہ بنا لے گا گھے رے یہ گھڑی. وہ کہے گا یہ گھڑی ہے. وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ پہ تو کپڑا ہے، آنکھیں بند ہیں، یہ یہاں پوچھ رہا ہے، اس نے بتا دیا. تو وہ پوری ایک کتاب ہے، اس میں وہ پورے ٹپیکل جملے لکھے ہوئے ہیں اور ایک فن ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، مجھے زیادہ یاد بھی نہیں ہے لیکن میں نے ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا ہے. وہ کتاب بھی شاید لائبریری میں پڑھی ہو، چونکہ مدت ہوئی کہیں میں نے جوانی میں پڑھی تھی، اب مجھے یاد نہیں لائبریری میں ہے یا کہیں ضائع ہو گئی. کیونکہ یہ تو لائبریری 80 میں بنی، اس سے پہلے کتابیں گھر پہ لکھ لائبریری اس میں پڑھی رہیں تو وہ پتہ نہیں کچھ رہیں کچھ نہ رہیں، کوئی لے بھی جاتے تھے لوگ. تو وہ اس میں پورا دیا ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جملے کہتا ہے گھوم جا، رک جا، یہ کیا ہے، گھڑی بن گئی. اسی طرح جو چیزیں وہ پوچھتا ہے وہ پہلے اسے کنوے کرتا ہے اس میں اور وہ جوڑ کے بنا لیتا ہے. تو یہ اس طرح کے تماشے ہیں. اب وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس والا استخارے والا بندہ جب سوال کرتا ہے تو اس نے پوری وہ کتاب رٹ رکھی ہوتی ہے کہ یہ سوال آئے تو اس بندے کو یہ تکلیف ہوگی، اس کے پیچھے یہ باتیں ہوں گی، وہ دہرانا شروع، ہاں آپ کو یہ بھی ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار بڑی بات ہے، اس نے تو بھول لی. یہ سب فراڈ ہے. استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں اور دونوں شرعاً جائز ہیں. ایک کام کرنا ہے آپ نے، اس کے کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں شرعاً جائز ہیں. آپ اس پریشانی میں ہیں کہ کون سا ایک طریقہ یا 2 نمبر طریقہ اختیار کروں. تو اس کے لیے حکم ہے کہ رات کو باوضو عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے باوضو سو جائیں. کچھ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر سوئیں تو اللہ کریم خواب میں آپ کی رہنمائی فرما دے. لیکن ضروری نہیں کہ اسی رات ہو جائے، اس رات نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر اس طرح کریں، ہفتہ بھر تو کرتے رہیں. تو ہو سکتا ہے، اور نہ ہو تو پھر جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. اب یہ استخارہ اس کاپی پنسل میں کہاں سے آ گیا کہ آپ نے بات کی، اس نے آگے سے بات آپ کی ہے، جواب وہ دے رہا. وہ جی مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ کہتا ہے وہ تمہارا جی وہ رزق بندھا ہوا ہے. بھائی کہاں سے بندھا ہوا ہے؟ تو لوگ آگے سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
ایک جملہ کہا تھا، کیونکہ آپ کے شعر بہت معروف ہیں، تو ایک جملہ کہا تھا، برات عاشقاں بر شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا رزق جو ہے وہ ہرن کے سینگ کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ ہرن تو ایک جگہ ٹک کر جنگل میں رکتا نہیں، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، تو ان کی مراد یہ تھی کہ عاشق بھی زمین میں، اللہ کی زمین میں سرگرداں رہتے ہیں، صبح کہیں سے ملا، شام کہیں اور سے ملا، جیسے وہ ہرن کے سینگ سے بندھا ہوا۔ اب یار لوگوں نے کلر کار ایک مزار بنا کر اس پر مقبرہ بھی بنا دیا، اس کا نام رکھ دیا صفی آہو باہو۔ یہ کیا ہے جی؟ یہاں حضرت سلطان باہو بیٹھتے تھے تو ایک ہرن سینگ کے ساتھ روٹی باندھ کے لے آتا تھا۔ کہاں کی بات کہاں جا پہنچی؟ وہ ہرن جی کے ساتھ کون روٹی باندھتا تھا، کون پکاتا تھا؟ ہرن کے سینگ کے ساتھ باندھنا آسان ہے، میرے پاس پالتو ہرن ہے، ذرا ان کا سینگ پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ نہیں ہاتھ رکھنے دیتے تو جنگلی ہرن کے سینگ کے ساتھ روٹی کون باندھنے جاتا تھا؟ کون اتنی تکڑی خاتون تھی جو اپنا پلیٹ میں سالن بھی ڈال کر اوپر روٹیاں لپیٹ کر اوپر تندوری تک وہ رومال لپیٹ کر پھر سینگ سے بھی باندھ؟ کچھ اللہ کا خوف کرو یا کوئی کہانیاں جوڑتے بھی کوئی۔ پھر خط آئے گا جی وہ میں نے بیٹی کی شادی کر دی، استخارہ بھی کرایا تھا لیکن وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ او یار شادی کے لیے استخارہ کہاں سے آ گیا؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خاندان دیکھو، ان کا دین دیکھو۔ جس بچے کو رشتہ دے رہے ہو پہلے اس کا دین اور عقیدہ دیکھو، پھر اس کی دنیا بھی دیکھو کہ کیا روزی کما رہا ہے، اپنا اور بیوی کا بوجھ اٹھا لے گا، اور لوگوں ان کے خاندان کو دیکھو کہ تمہارے طرح کے شریف لوگ ہیں یا کوئی بدنام ہیں یا کیا پیشہ ہے ان کا، کیا کرتے ہیں، کہاں سے کماتے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تحقیقات کر لو، مطمئن ہو تو ضرور رشتہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب ایک بندہ لاہور ٹی وی پہ بیٹھا ہے، آپ نے یہاں سے فون کر دیا، اس نے فیصلہ کر دیا رشتہ دے دو، بھیا کیا کو خدا کا خوف۔ اور پھر یہ میں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی والے سے سوال کیا کہ یار یہ خرافات، یہ استخارہ آپ المرشد کے آگے لگا دیتے ہو، پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام، تو یہ کیا فضول سا؟ تو آپ نے وہ کہنے لگا جی ہمیں اس کے فضول ہونے سے غرض نہیں، یہ بندہ 1 گھنٹہ ٹائم لیتا ہے ہفتے میں 1 دن، یعنی 4 گھنٹے ٹائم لیتا ہے مہینے میں ٹی وی کا، اور 12 لاکھ روپے ادا کرتا ہے۔ یہ جو پنسل لے کر استخارے کا، تو میں نے اس نے کہا جی یہ جتنوں کے آتے ہیں فون یہ نمبر نوٹ کر لیتا ہے کیونکہ سارے یہاں آ جاتے ہیں، پھر گھر جا کر انہیں فون کرتا ہے، بلوا لیتا ہے، پھر وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں یا اسے پیسے دیتے ہیں، یہ تکلیف کر اسے 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، تو یہ مہینے میں 12 لاکھ ٹی وی کو دیتا ہے۔ یار کو اللہ پر بھروسہ کرو، اس نظام کو لوگ نہیں چلا رہے، اللہ کریم خود چلا رہے ہیں۔ بغیر فیس دیے اللہ سے دعا کر لو، یا اللہ یہ مشکل ہے، اس سے میری نجات فرما۔ زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کسی اچھی جگہ پر مسجد میں جا کر لو، اور زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کچھ نفل ادا کر کے، کوئی منزل پڑھ کر، کوئی درود شریف پڑھ کر لو، اور اللہ سے دعا کرو۔ نظام کو اللہ چلا رہا ہے، تو یہ لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ نہ کوئی حجامہ علاج ہے، نہ کوئی یہ سنت ہے، نہ کوئی یہ استخارہ ہے، یہ سارے فراڈ ہیں، اور اللہ ان سے بچائے۔ ان سے پیسہ تو جاتا ہی جاتا ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے۔ پیسے تو یہ لیتے ہی ہیں، ساتھ عقیدہ خراب کرتے ہیں، ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے بچو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔